اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے،
میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، ائمہ محدثین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ دین اسلام نے دونوں کو ہی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ باپ ہے تو اس کا بڑا مقام، ماں ہے تو اس کی دین اسلام نے بہت اہمیت بتائی۔ بالخصوص خواتین، عورت جب بہن کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کا سہارا بنتی ہے، جب بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے، اور جب وہ عورت ماں بن جاتی ہے تو اپنے قدموں تلے جنت کو لے کر آتی ہے۔ اسلام نے جو تحفظ، جو حقوق عورت کو دیے ہیں وہ کسی اور مذہب، کسی اور تہذیب نے نہیں دیے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد کی تربیت ہو جاتی ہے تو ایک خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک عورت صحیح معنوں میں عورت بن جائے تو نسلوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ نے اپنی رایا کو بتایا کہ ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی دودھ کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر۔ نبی اقدس پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے یہ آرڈر اپنی رایا کو بتا دیا۔ وہاں پہ دو عورتیں تھیں، ایک ماں تھی ایک بیٹی تھی۔ بات بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت کی تربیت ہو تو پھر نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں اور بیٹی کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ نہیں اماں جان، میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گی، کیونکہ جو اس وقت ہمارے خلیفہ ہیں انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ملاوٹ ہم نے کسی چیز کے اندر نہیں کرنی۔ ماں نے کہا بیٹی عمر تو دیکھ ہی نہیں رہا، دودھ کے اندر پانی ملا دو، کون سا اسے پتہ چلے گا؟ میں تمہاری ماں ہوں، کیا میں جا کے عمر کو بتاؤں گی رضی اللہ تعالیٰ کہ میری بیٹی نے دودھ کے اندر پانی ملایا ہے؟ اس بیٹی نے قیمتی الفاظ کہے جو سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ اس نے کہا اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا اللہ احکم الحاکمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تاریخ نے پھر بتایا کہ اسی عورت کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے دوبارہ آ کے خلافت کو قائم کیا اور دور نبی کی یاد کو تازہ کر دیا۔ بات بتانے کا یہاں پہ اصل مقصد یہی تھا کہ اگر عورت کی تربیت ہو جائے تو پھر نسلوں کی تربیت ہو جاتی ہے، اگر عورت سدھر جائے تو پھر نسلیں درست ہو جاتی ہیں۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ، جب ان کی ماں فوت ہوئی تو ہم جنازہ میں شرکت کے لیے گئے، کہے کہ آج ہم سے وہ جدا ہو گئی ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو ہماری خالائیں ہمیں بتاتی ہیں جب اپنے سینے سے لگا کے ہمیں دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر 2 رکعتوں کو ادا کر کے پھر ہمیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج ہم 4 بھائی ہیں، چاروں کے چاروں کو اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث بنایا ہوا ہے۔ جب عورتوں کی تربیت ہو جاتی ہے تو پھر آگے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ شیخ الحدیث اور مفسر قرآن بنتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان یہی ہے کہ پردہ تحفظ نسواں، یہ عورت کی زینت پردہ۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، پہلی بات تو یہ ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے تھوڑا سا اس حوالے سے بیان کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت خواتین مارچ نکال رہی ہیں اور اپنے تحفظ کے لیے نکل رہی ہیں۔ یار ہم کیسے گلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ عورت کو تحفظ نہیں ملا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ سورہ نساء کو پڑھیں، آپ سورہ نور کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے تحفظات کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کو بیان کیا ہوا ہے۔ قرآن کو پڑھا میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی کہ جب اسلام سے قبل عورت کو طلاق ہو جاتی اس وقت اس عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا اور اسی حالت کے اندر اسے موت آتی تھی، لیکن جب اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی۔ اسلام سے قبل عورتوں کی وراثت کہا لی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر 3 آیتوں کا نزول فرما دیا کہ جہاں پہ آپ نے بیٹے کو وراثت دینی ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے بھائی کو وراثت دینی ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے باپ کو وراثت دینی ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی دینی ہے، اپنی ماں کو بھی دینی ہے، اپنی بیٹی اور اپنی بہو سب کو وراثت کے اندر جو ہے شامل کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ عورت کو اسلام نے تحفظ نہیں دیے۔ دیکھیں بیٹی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، ان کی اچھی پرورش کی، پھر ان کی اچھی تربیت کی، پھر ان کی شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 3 بیٹیاں اسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا مہمان بنا دیں گی۔ اس سے بڑا تحفظ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اہمیت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جہنم کی آگ سے اگر بچائیں گی تو یہ اسلام کی ہماری بیٹیاں بچائیں گی۔ تو اس لیے یہ بات کہنا قطعاً کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو تحفظ نہیں دیا، بلکہ جو تحفظ، جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، اس جیسا تحفظ کسی مذہب اور کسی اور تہذیب نے نہیں دیا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ عورت اگر بگڑ جائے تو پھر نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج اصلاً عورت اپنا مقام کھو بیٹھی ہے۔ ایک تو لبرل ہے، سیکولر ہے، جنہیں دین کا پتہ نہیں ہے، جو بازاروں کی زینت بنتی ہیں۔ ایک ہم دین والے، دین کو سمجھنے والے،
دین کا ہمارے پاس علم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ونساء المؤمنین تمام مومن عورتوں کو اس بات کا پیغام دے دیں کہ جب انہوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہے بڑی چادر کو لے کر نکلنا ہے، جب انہوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہے اپنے پورے وجود اور اپنے پورے جسم کو ڈھانک کے نکلنا ہے، جب اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آ رہا ہو، جب اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے اپنے پورے تحفظات کے ساتھ نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ جب وہ اس طرح نکلے گی فلا یؤذین، اس کو کسی قسم کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ پردہ، یہ حجاب، یہ عورت کا پردہ پہن کے نکلنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کا درس دیا۔ سورہ نور کا مطالعہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت زینت کے ساتھ نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ عورت نے اگر نکلنا ہے تو اچھی طرح لباس پہن کے نکلے، عورت نے اگر نکلنا ہے تو اپنے پورے جسم اور اپنے پورے وجود کو چھپا کر باہر نکلے۔ اور امہات المؤمنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی جو آپ کی رشتہ داروں میں تھی۔ ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، ایک خاتون ان کے پاس آئی، اس کی یہ پیشانی نظر آ رہی تھی، اس نے ذرا باریک جو ہے چادر لی ہوئی تھی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے جہنمی تو ہیں، دو قسم کے جہنمی تو ہیں لیکن میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ایک ایسی خواتین آئیں گی جو لباس تو پہنیں گی لیکن ان کا لباس اتنا باریک ہوگا کہ ان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسی خواتین جہنمی ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سمجھایا کہ یہ آپ کی پیشانی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر چادر لو تاکہ آپ کی پیشانی نظر نہ آئے، ایسی چادر، بلکہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ اس چادر کو لیا اور موٹی چادر اس خاتون کو دی اور کہا کہ یہ اپنے اوپر لو تاکہ آپ کے جسم کی یہ پیشانی بھی دوسروں کو نظر نہ آئے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں پہ اسلام عورت کو تحفظ دیا وہاں پہ عورتوں کو درس بھی دیا ہوا ہے کہ جب انہوں نے گھروں سے باہر نکلنا ہے تو اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو اچھی طرح چھپا کے نکلنا ہے تاکہ ان کی زینت کوئی اور دیکھ نہ سکے۔ شریعت اسلامیہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حجاب، آج ہمارے معاشرے کے اندر حجاب پہنا تو جاتا ہے لیکن حجاب بھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت صحیح طرح سے باپردہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا تنگ لباس پہنا ہے، پھر اوپر جو برقع پہنا ہوا ہے وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جس سے جسم کے اعضاء واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا اگر مطالعہ کیا جائے حجاب کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات بتائی ہے کہ لباس ایسا ہو جو قدموں تک جسم کو چھپا لے، یعنی کہ سر سے لے کے قدموں تک جسم کو چھپا لے۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور جتنی مومن عورتیں ہیں ان کو پیغام دو کہ انہوں نے جو ہے باپردہ ہو کر باہر نکلنا ہے۔ یہاں پہ بات ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ لباس عورت کا، پردہ عورت کا ایسا ہونا چاہیے جو قدم تک انسان کے اس عورت کے جسم کو چھپا لے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اپنے اوپر چادر لی ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک ہوتی تھی، بلکہ پاؤں سے بھی نیچے جا رہی ہوتی تھی اور میں گھسیٹ کر اسے مسجد نبی کی طرف لے کر جاتی تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چادر کو گھر سے لے کر نکلتی ہوں، بسا اوقات راستے میں پانی بھی ہوتا ہے اور وہ میری اس چادر کو لگ جاتا ہے، پھر آگے مٹی بھی آتی ہے، پھر میں اسی طرح اپنی چادر کو لے کر جاتی ہوں، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر پر اگر کوئی پانی لگ بھی جاتا ہے، اس کے بعد صاف مٹی آ جاتی ہے، وہ اس کو صاف کر دیتی ہے، یا پانی آ جاتا ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ بات بتانے کا یہاں پہ یہ مقصد تھا کہ آپ نے اپنی چادر کو چھوٹا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات مٹی سے اگر نجاست لگ بھی جائے تو اس کو پاک اور صاف کر دے گا۔ چادر چھوٹا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ملتی ہے کہ جو ہماری خواتین اپنے اوپر لیں برقع یا چادر لیں، اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ قدموں تک جو ہے اس کی لمبائی جائے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ باپردہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ کہ حجاب کا لباس جو ہے وہ زینت والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آپ اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں جس سے زینت واضح ہو، یعنی کہ وہ عورت کا لباس، وہ عورت کا برقع، وہ عورت کی اوپر والی چادر اس طرح کی نہ ہو کہ جہاں سے وہ گزرے سارے کہیں یار وہ اس چادر کو تو دیکھو، اس برقعے کو تو دیکھو، اس لباس کو تو دیکھو۔ یعنی کہ اگر اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو ایسا لباس پہن کے نکلے، ایسا برقع لے کر نکلے، ایسی چادر لے کر نکلے جس پہ زینت نہ ہو، جس سے دوسروں کی نظر نہ جائے، جو دوسروں کا مظہر نہ بنے، لوگوں کو دیکھنے والا نہ بنے۔ اس لیے یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ چادر لمبی ہونی چاہیے، دوسری ہے کہ اس کے اندر زینت نہیں ہونی چاہیے، اور تیسری یہ ہے کہ حجاب جو ہے باریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو جہنم والے، لیکن ابھی تک میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کی جو پوچھ ہوتی ہے اس طرح کا کوڑا بنا کر لوگوں کو ماریں گے ناحق، ایسے لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خواتین آئیں گی جنہوں نے اپنے جسم پہ لباس تو پہنے ہوں گے لیکن وہ لباس باریک ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے کر جانا تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی باریک چادر کو اتار کر اپنی طرف سے اس کو موٹی چادر دی تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دوسروں کو نظر نہ آئے۔ اسلام نے جہاں پہ تحفظ بیان کیا وہاں پہ عورت کی تربیت کا بھی کہا ہے۔ اسلام نے جہاں پہ حقوق دی ہیں وہاں پہ عورت کو یہ بھی بات بتائی ہے کہ آپ نے حقیقی معنوں میں مومن بننا ہے، آپ نے حقیقی معنوں میں مومن عورت بننا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل، اسلام نے یہاں پہ اس بات کا درس اس لیے دیا کیونکہ نسل ہماری عورت سے چلنی ہے ایک لحاظ سے، تاکہ آنے والی نسل کی بھی تربیت صحیح انداز سے ہو۔ آنے والے لوگ جو ہے، آج ہماری خواتین کیا کہتی ہیں، کیا کرنا ہے لباس پہن کے، کیا کرنا ہے پردہ کر کے، ہم خود باحیا ہیں، ہم خود ہمارے اندر جو ہے اپنی عزت موجود ہے، ہم جس طرح مرضی بازار کے اندر جائیں کسی کی جرت نہیں ہے ہماری طرف دیکھے۔ یار اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ باحیا ہے ہماری خواتین، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے باحیا ہماری عورتیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک صحابہ کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو اس وقت جو خواتین موجود تھی، آج کی خواتین سے کروڑاں درجے نیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یعنی کہ جو مرد تھے وہ اس وقت کے نیک، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، صحابہ اکرام کی بیٹیاں، صحابہ اکرام کی مائیں، صحابہ اکرام کی بیویاں گھروں سے نکلا کرتی تھی تو باریک لباس پہن کے نہیں نکلا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں انہوں نے کیا گناہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ اپنے اوپر اچھی طرح سے چادر لے کر نکلا کرتی تھی۔ اور مجھے یہاں پہ وہ واقعہ یاد آ گیا، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے کپ کپی تاری ہوتی ہے جس سے میں گلی کے پر گر جاتی ہوں، جس سے میرے جسم سے جو ہے وہ بسا اوقات لباس بھی اتر جاتا ہے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جو ہے جب مجھے کپ کپی آئے تو میں ایسی جگہ پہ نہ گروں جہاں پہ جو ہے میرا لباس اتر جائے، جہاں پہ جو ہے میرا چہرہ لوگوں کو نظر آئے۔ کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جب وہ عورت تھوڑی سی دور گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے بلایا،
کہا میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ جو بیماری ہے یہ تیرے ساتھ رہے، اگر اسی پہ صبر کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی ضمانت دی، وہ عورت گئی نہیں، وہ عورت اٹھ کے چلی نہیں گئی، کیونکہ باحیا تھی، ان کے اندر غیرت موجود تھی، وہ بے غیرت نہیں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنے چہرے کو چھپانا ہے، انہیں پتا تھا ہم نے اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں جنت تو لوں گی لیکن میرے لیے یہ بھی دعا کر دیں اگر بازار کے اندر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، کبھی میرے چہرے سے چادر نیچے نہ آئے، کبھی میرے جسم سے میرا جو برقع میں نے جو چادر لی ہے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عورت گلی کے اندر گرا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی تھی اللہ نے پوری فرمائی تھی، اس کی چادر اس کے چہرے سے دور نہیں جاتی تھی۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین جو اسلام کی حقیقی خواتین تھی، وہ خواتین جن سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، وہ خواتین جن کے بارے میں جنت کی گارنٹی موجود ہے، وہ خواتین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی شہزادیاں ہیں، یہ جنت کی شہزادیاں ہیں، جنت کے اندر راج کرنے والی ہیں، لیکن وہ بھی جب اپنی گلی جب کسی کام سے نکلتی تو اپنے چہرے کے اوپر اپنے جسم کے اوپر اچھی طرح سے لباس کو زیب تن کر کے نکلتی تھی تاکہ ان کے جسم کو کوئی اور دیکھ نہ سکے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے، ہم مرد ہیں، ہم گھر کے بڑے ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، جب وہ بسا اوقات نکلے بھی تو اچھی طرح لباس پہن کے نکلیں، اچھی طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ با پردہ کر کے نکلیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم مردوں کو بھی نہیں بھولنی چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے بندے جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اس میں سے ایک ایسا بندہ جو دیوس ہوگا۔ دیوس کی وضاحت میں یہ ہے کہ جس کے سامنے بے غیرتیاں ہوتی ہوں، جس کے سامنے جو ہے وہ گندے کام ہوتے ہوں، برے کام ہوتے ہیں جن سے شریعت نے منع کیا، اور وہ مرد اپنی عورتوں کو منع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دیوس کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جہاں پہ اسلام نے تحفظ دیے ہیں، جہاں پہ اسلام نے عورت کی عزت کو بیان کیا ہے، وہاں پہ ہم نے اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اچھے انداز سے کرنی ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل اچھے انداز سے پیدا ہو، ہماری آنے والی نسل اچھی نیک اور ان کی تربیت بھی پھر اچھے انداز سے ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری جو اس وقت کی موجود خواتین ہیں جو موجودہ دور کے اندر ہیں ان کی تربیت جب اچھے انداز سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنوں کی مائیں بہنیں ہیں اور جو ہم مرد ہیں، جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ